یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کے پاس نہ کوئی اچھا کیمرہ تھا، نہ دنیا میں کوئی سفارش اور نہ ہی جیب میں پیسہ۔ اگر اس کے پاس کچھ تھا تو صرف ایک خواب، یوٹیوب پر کامیاب ہونے کا خواب۔ ایک ایسا خواب جو اس کی بند آنکھوں نے نہیں بلکہ اس کی جاگتی ہوئی راتوں نے دیکھا تھا۔ وہ کوئی امیر باپ کی اولاد نہیں تھا، نہ ہی اسے ویڈیو ایڈیٹنگ کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل تھیں۔ اس کے پاس صرف ایک سستا سا ٹوٹا ہوا موبائل فون تھا جس کا کیمرہ دھندلا تھا، لیکن اس لڑکے کی منزل بالکل صاف تھی۔ 1 سال، 2 سال یا 3 سال نہیں، بلکہ پورے 6 سال۔ ذرا سوچئے 6 سال کا عرصہ کتنا طویل ہوتا ہے۔ 2000 سے زیادہ دن اور 2000 سے زیادہ راتیں۔ وہ روزانہ صبح اٹھتا، اپنے اسی پرانے فون کو ایک جگہ ٹکاتا، گرمی ہو یا سردی، پنکھا بند کر کے ویڈیو ریکارڈ کرتا تاکہ آواز صاف آئے۔ پھر رات بھر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی تھی، وہ لڑکا جاگ کر اس ویڈیو کو ایک ایک فریم کر کے ایڈٹ کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں درد سے سرخ ہو جاتیں، نیند سے پلکیں بھاری ہو جاتیں، لیکن وہ صرف ایک امید کے سہارے جاگتا رہتا۔ یہ امید کہ شاید آج، شاید کل یا شاید پرسوں اس کی محنت رنگ لائے گی۔ ہر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کا پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ موبائل کی اسکرین کو مسلسل دیکھتا رہتا تھا، بار بار پیج کو ریفریش کرتا، اس امید میں کہ شاید اب کوئی پیارا سا کمنٹ آئے گا، شاید کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا ہوگا جو لکھے گا کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لگے رہو۔ وہ ایک ایک لائک اور ایک ایک ویو کے لیے ترستا تھا۔ اس کا جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے نام کے آگے خود سے لکھ دیا تھا 1 ملین سبسکرائبرز۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے، لیکن اسے لگتا تھا کہ ایک دن یہ خواب سچ ہوگا۔ اسے اپنے کام پر، اپنے خدا پر اور اپنی نیت پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں حوصلہ بڑھانے والے اگر 2 ملیں گے تو حوصلہ توڑنے والے 20 ملیں گے۔ انسان جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا سب سے پہلے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ منافق لوگ، کچھ ایسے رشتہ دار اور دوست جو اس کی خاموش محنت کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کا تماشا بنانا شروع کر دیا۔ وہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی ہنستے اور اس کے منہ پر بھی طنز کرتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ایک شخص نے اس کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا، ارے او 1 ملین کے خواب دیکھنے والے، تمہارے 1 ملین تو دور کی بات ہے، پوری زندگی میں 1 لاکھ سبسکرائبرز بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ کام چھوڑ دو، تمہاری اوقات نہیں ہے یہ سب کرنے کی۔ لوگ روز اس کا مذاق اڑاتے، محفلوں میں اسے تانے دیتے کہ آ گیا بڑا یوٹیوبر، کما لیے لاکھوں روپے۔ وہ ان تانوں کو سنتا، اندر ہی اندر گھٹتا، لیکن کسی سے کچھ نہ کہتا۔ جب دنیا آپ کے خلاف ہو تو انسان برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ گھر جا کر اسے سکون ملے گا۔ لیکن اس لڑکے کی بدقسمتی دیکھیے، دکھ تو تب ہوا جب اس کے اپنے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے بھی دنیا کی باتوں میں آ کر، رشتہ داروں کے طنز سے تنگ آ کر اس سے کہہ دیا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، یہ یوٹیوب، یہ ویڈیوز، یہ سب فضول کام ہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری ڈھونڈو، تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے۔ اب اس لڑکے کے پاس کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں وہ جا کر رو سکتا۔ باہر دنیا تانے دے رہی تھی، گھر کے اندر اپنے مایوس کر رہے تھے۔ ہر وقت یہی سوچتے سوچتے، لوگوں کے طنز اور اپنوں کی بے رخی کو دل پر لیتے لیتے وہ لڑکا آہستہ آہستہ گہرے ڈپریشن کی دلدل میں چلا گیا۔ وہ ہنسنا بھول گیا، وہ لوگوں سے ملنا بھول گیا، وہ جینا بھول گیا۔ وہ بس اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر اسکرین کو دیکھتا رہتا اور روتا رہتا۔ پھر ایک رات درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مایوسی کا اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ اسے زندگی کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔
اس نے ایک تیز دھار چیز اٹھائی اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی خون سے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی۔ کمرے کا فرش خون سے سرخ ہو گیا اور وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا نے اس کے نصیب میں ابھی ہارنا نہیں لکھا تھا۔ گھر والوں نے بر وقت دیکھ لیا، ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹروں کی کوششوں سے اس کی جان بچ گئی۔ وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا، لیکن زندگی اب بھی وہی اندھیری اور تلخ تھی۔ جب وہ لڑکا زندگی اور موت کے اس دروازے سے واپس آیا تو ہسپتال کے اس بستر پر لیٹے ہوئے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور کچھ نیا جڑ گیا۔ اس کی پٹی بندھی کلائی اور بات کی گواہ تھی کہ وہ ہار چکا تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے سوچا، اگر خدا نے مجھے اس ہولناک رات کے بعد بھی بچایا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے۔ میں ان منافق لوگوں کی باتوں سے ہار کر اپنی جان کیوں دوں؟ میں ان کے طنز سے مروں گا نہیں، بلکہ اب میں انہیں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ اس نے ہسپتال سے گھر آتے ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے خطرناک رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان تمام برے کمنٹس کے اسکرین شاٹس لیے جو لوگوں نے اس سالوں سے بھیجے تھے۔ اس نے کیمرے کے سامنے اپنی وہ کلائی کی جس پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس کا ٹائٹل اس نے رکھا میرا آخری سفر۔ اس ویڈیو میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی ایکٹنگ نہیں تھی، کوئی اسکرپٹ نہیں تھا۔ اس نے اس ویڈیو میں اپنا 6 سال کا سارا درد، اپنی راتوں کا جاگنا، اپنوں کی بے رخی اور دنیا کی منافقت کو کھول کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جھوٹے نہیں تھے، وہ اس کے دل کو لہو تھا جو لفظوں کی شکل میں باہر آ رہا تھا۔ اس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا کے منہ پر اس کا آخری تمانچہ ہے، اور پھر جو ہوا اس پر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا۔ جب لوگوں نے اس لڑکے کا سچا درد دیکھا، اس کے 6 سال کی بے لوث محنت دیکھی اور اس کی کلائی پر بندھی ہوئی وہ پٹی دیکھی تو سننے والوں کا دل بھر آیا۔ انٹرنیٹ پر ایک طوفان آ گیا۔ جو لوگ کل تک اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جو رشتہ دار کہتے تھے کہ یہ ناکام ہے، ان سب کے منہ پر جیسے تالا لگ گیا۔ وہ سب حیرت اور شرمندگی سے گونگے ہو گئے۔ صرف کچھ ہی مہینوں کے اندر اس کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد اس رفتار سے بڑھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہزاروں سے لاکھوں، اور پھر ایک تاریخی دن آیا۔ وہی چینل جس کے بارے میں اس منافق شخص نے کہا تھا کہ 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے، وہاں 1 ملین یعنی 10 لاکھ سبسکرائبرز کا گولڈن ہندسہ پورا ہو گیا۔ امریکہ سے یوٹیوب کے ہیڈ کوارٹر سے اس لڑکے کے نام کا گولڈ پلے بٹن اور اس کے اسی پرانے گھر کے دروازے پر آیا۔ وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ وہ گھر والے جو کبھی اس کے خلاف تھے، جو کہتے تھے کہ وقت ضائع کر رہے ہو، آج ان کی آنکھوں میں پچھتاوے اور خوشی کے ملے جلے آنسو تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے گلے لگ کر رو رہے تھے اور ان کا سر فخر سے اونچا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکا جو کچھ مہینے پہلے ڈپریشن کی انتہا پر خودکشی کرنے چلا تھا، آج انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بن چکا تھا۔ وہ لاکھوں نا امید نوجوانوں کے لیے امید کی ایک روشن کرن بن چکا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر آج دنیا آپ پر ہنستی ہے تو اسے ہنسنے دیں۔ اگر لوگ آپ کی محنت کا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں اڑانے دیں۔ آپ کو لڑنے کی یا کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس خاموشی سے محنت کرتے رہیں، کیونکہ ایک دن آپ کی کامیابی کا جو شور ہوگا وہ ان کے سب سے بڑے طعنے کا سب سے بڑے اور سب سے کرارا جواب ہوگا۔ دوستوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ دل کی آواز ہے۔ یہ اس درد کی داستان ہے جو شاید آج میرے یا آپ جیسے کئی نوجوان اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی، تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے، اپنا احساس مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ میرے لیے حوصلے کی نئی کرن بنتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ کوئی بھی انسان زندگی کی جنگ میں خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ اور ہاں، مجھے اگر آگے بڑھنے کے لیے، اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے آپ سب کی محبت اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بنیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ یاد رکھیے، آپ کا ساتھ ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک دل کو چھو لینے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔